بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے پاکستانیوں، 13 جنوری 2024 کو تحریک انصاف کو عملاً ختم کرنے کی نیت سے انتخابی نشان سے محروم کرنے والا قاضی فائز عیسیٰ آج تاریخ کے قبرستان میں دفن ہو چکا ہے، جبکہ تحریک انصاف اور عمران خان اپنے نظریے کے ساتھ آج بھی پورے قد سے کھڑے ہیں۔ بلا شبہ جھوٹ اور بددیانتی کی عمر ہمیشہ تھوڑی ہوتی ہے اور سچ ہمیشہ رہنے والا ہوتا ہے۔ القادر ٹرسٹ کیس میں جج سریغن غلط بیانی سے کام لے رہا ہے۔ القادر کیس کا ٹرائل ہمیشہ 11:30 سے 12 بجے کے درمیان شروع ہوتا ہے۔ کیس کی سماعت کے لیے 11 بجے کا وقت مقرر تھا، لیکن میرے وکلاء کی آمد سے بھی قبل قریباً 9 بجے مجھے اطلاع دی گئی کہ جج صاحب آ گئے ہیں۔ میری نقل و حرکت جیل تک محدود ہوتی ہے اور میرا قانونی حق تھا کہ میں وکلاء کے ہمراہ عدالت میں پیش ہو سکتا، جن کو عدالت کی جانب سے 11 بجے کا وقت دیا گیا تھا۔ پہلے 2 مقدمات میں جج ابو حسنات اور محمد بشیر میری عدم موجودگی میں فیصلہ سنا چکے ہیں۔ بالکل اسی طرح اس کیس کا فیصلہ بھی سنایا جا سکتا تھا، مگر میری عدم موجودگی کا جواز بنا کر فیصلہ مؤخر کر دینا انتہائی مضحکہ خیز اور عدالتی نظام کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے۔ القادر ٹرسٹ کیس کا آغاز تب ہوا تھا جب حسن نواز شریف نے 9 ارب روپے کی پراپرٹی 18 ارب روپے میں ملک ریاض فیملی کو بیچی اور این سی اے نے مشتبہ ٹرانزیکشن پر کارروائی کا آغاز کیا۔ این سی اے نے یہ ان سے سوال کیا کہ یہ جائیداد دوگنی قیمت پر کیوں فروخت کی گئی۔ سب سے پہلے تو نواز شریف اپنے بیٹے کا جواب دے کہ یہ 9 ارب روپے اضافی کس طرح ان کے بیٹے نے ملک ریاض سے حاصل کیے۔ جہاں تک ہمارے دھور میں کابینہ کی اس حوالے سے ذمہ داری کا تعلق ہے تو یہ رقم براہ راست این سی اے نے ملک ریاض فیملی کے ذریعے پاکستان منتقل کی تھی اور ہمارا فرض صرف مخفی رکھنے کے اس معاہدے کو برقرار رکھنا تھا اور ہم نے پاکستان کے فائدے کے لیے منظوری دی، کیونکہ اس سے پہلے ایک ساتھ پاکستان میں اتنی رقم کبھی نہیں آئی تھی۔ القادر ٹرسٹ کا اس رقم سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ وہ ٹرسٹ تو اس رقم کی آمد سے 1 سال قبل ہی قائم ہو چکا تھا اور اس کا مقصد صرف اور صرف دور دراز کے طلباء کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم دے کر ان کے لیے علم کی شمع روشن کرنا تھا۔ القادر ٹرسٹ سے مجھے یا بشرا بی بی کو 1 روپے کا بھی فائدہ نہیں ہے۔ یہ ٹرسٹ شوکت خانم اور نمل کی طرز پر ایک فلاحی ادارہ ہے۔ اس کو اگر بند بھی کر دیا جاتا ہے تو یہ رقم ان افراد کو واپس جائے گی جو اس کے ڈونرز ہیں۔ مجھے اس رقم سے کوئی فائدہ ہے نہ نقصان۔ میں واضح کر دوں کہ میں کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں کروں گا، چاہے یہ جو بھی حربے استعمال کر لے۔ میں کوئی نواز شریف نہیں ہوں جس نے اپنے اربوں کے کرپشن کیسز معاف کروانے ہیں۔ میرا جینا مرنا پاکستان میں ہی ہے۔ پاکستان میں سیاسی قیدیوں سے بدترین سلوک جاری ہے۔ ملٹری تحویل میں ہمارے کارکنان کو سخت ذہنی اور جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ میرے ساتھ بھی بدترین سلوک کیا گیا۔ سمیع وزیر سمیت دیگر کئی کارکنان پر بے ایمانہ تشدد کیا گیا۔ ہم انسانی حقوق کی تنظیموں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ پاکستان میں ہونے والی اس قانون اور انسانی حقوق کی پامالی پر ایکشن لیں۔ ہم اس حوالے سے سپریم کورٹ، لاہور ہائی کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دے چکے ہیں، مگر کہیں ہماری سنوائی نہیں ہوئی۔ ہمارے پاس بین الاقوامی فورمز پر آواز بلند کرنے کے سوا کوئی دوسرا راستہ موجود نہیں ہے۔ اس حوالے سے میں عالمی انسانی حقوق کے اداروں کو ایک خط بھی لکھوں گا تاکہ ان بے قصور شہریوں کی سنوائی ہو۔ میرا اوورسیز پاکستانیوں سے بھی مطالبہ ہے کہ اس حوالے سے اپنی آواز بلند کرے۔ ملک میں تحریک انصاف کو کوچلتے کوچلتے پورے نظام کو ہی رون دیا گیا ہے۔ ملک میں معیشت کا حال بدترین ہے۔ بیرونی سرمایہ کاری تاریخ کی کم ترین سطح پر ہے۔ ایس آئی ایف سی اور اڑان پروگرام بری طرح ناکام ہوئے ہیں۔ گروتھ ریٹ نہ بڑھنے سے ملک میں بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے۔ شاندار دماغ اور سرمایہ ملک سے تیزی سے باہر جا رہا ہے کیونکہ کسی کو اس ملک کے استحکام پر یقین نہیں رہا۔ پاکستانی کمپنیاں اپنا کاروبار دبئی منتقل کر رہی ہیں۔ ایسے ملک میں کبھی معاشی استحکام آ ہی نہیں سکتا جہاں قانون کی حکمرانی نہ ہو۔ پاکستان معاشی بحران میں دب چکا ہے اور جب تک عوامی اعتماد کی حامل حکومت نہ لائی گئی اس مسئلے کا کوئی حل ممکن نہیں ہے۔